ایک لڑکا جو بہت ذہین اور قابل تھا، اس کی ایک کمزوری تھی۔ اس کے دماغ میں طرح طرح کے خیالات آتے رہتے تھے۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ وہ اپنے ذہن پر قابو پانا، فوکس کرنا سیکھ گیا اور اس کی زندگی بدل گئی۔ سورج کی روشنی چاہے کتنی ہی طاقتور ہو کیوں نہ ہو، لیکن وہ بھی اس وقت تک نہیں جلا سکتی جب کہ اس کا فوکس ایک پوائنٹ پر نہ کیا جائے۔ کسی گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام وحید تھا۔ ویسے تو وحید بڑا باصلاحیت اور ذہین لڑکا تھا، لیکن اسے اپنے دماغ پر کنٹرول نہیں تھا۔ وہ پڑھنے کے لیے کتاب لے کر بیٹھتا تو اس کا دھیان ادھر ادھر بھٹک جاتا، وہ اپنی توجہ کھو دیتا۔ اس کی یہ کمزوریوں سے اسے مایوس بنا رہی تھی۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے اسے پریشان دیکھا تو اس کی وجہ پوچھی۔ وحید نے انہیں ساری بات بتا دی۔ وہ بزرگ مسکرائے اور بولے، بیٹا، ذہن پر قابو پانا واقعی ایک مشکل کام ہے۔ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں جو تمہیں اپنے دماغ کی طاقت کو سمجھنے میں مدد دے گی۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک ماہر تیر انداز ہوا کرتا تھا جس کا نام علی تھا۔ وہ اپنی غیر معمولی مہارت اور نشانے کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکا علی کے پاس آیا اور اس سے گزارش کی کہ وہ اس سے بھی تیر اندازی سکھا دے۔ علی نے اس کی بات مان لی اور اس کی تربیت شروع کر دی۔ سیکھنے کے دوران علی نے محسوس کیا کہ لڑکا ہے تو باصلاحیت، لیکن اس کا ذہن بہت بھٹکتا ہے، وہ نشانے پر توجہ نہیں دے پاتا۔ یہ دیکھ کر علی نے اسے سبق سکھانے کی ترکیب سوچی۔ اس نے لکڑی کی بنی ہوئی ایک چڑیا کو ایک درخت کی شاخ پر رکھا اور بولا کہ اس کی آنکھ پر نشانہ لگاؤ۔ لڑکے نے نشانہ لگانے کے لیے کمان کھینچی تو علی نے اسے روک دیا اور پوچھا کہ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ علی نے جواب دیا، جناب، سامنے درخت ہے، اس پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، اوپر نیلا آسمان ہے، ہری بھری گھاس ہے اگی ہوئی ہے، مویشی چل رہے ہیں، مجھے تو سب کچھ بڑا صاف نظر آ رہا ہے۔ یہ سن کر علی نے کہا، اس طرح تم کبھی بھی صحیح جگہ پر نشانہ نہیں لگا پاؤ گے۔ تمہارا ذہن تو بکھرا ہوا ہے، تمہارا صحیح نشانہ صرف اس وقت لگے گا جب تم میں صرف اور صرف چڑیا کی آنکھ ہی نظر آئے گی، تمہاری توجہ سب چیزوں سے ہٹ جائے گی اور تمہارا دھیان صرف اور صرف چڑیا کی آنکھ پر ہوگا۔ لڑکے نے دوبارہ کوشش کی، لیکن وہ ایسا نہیں کر پایا۔ بار بار اس کا ذہن بھٹک رہا تھا۔ وہ مایوسی سے بولا، میں نہیں کر پاؤں گا۔ علی مسکرایا اور بولا کہ تم کر سکتے ہو، مگر تمہیں اپنے ذہن کو قابو میں رکھنے کے لیے اسے سدھارنا ہوگا۔
جیسے ایک جنگلی گھوڑے کو سدھارا جاتا ہے، ایک جانور کو سدھارا جاتا ہے۔ صبر کرو اور مسلسل پریکٹس کرو۔ ایک ہی چیز پر دھیان لگانے کی پریکٹس۔ لڑکے نے علی کی بات پر عمل کیا اور روزانہ دھیان لگانے یکسوئی کی پریکٹس کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کی توجہ بہتر ہوتی گئی، اپنے خیالات پر اس کا قابو بڑھنے لگا۔ کچھ مہینوں کی محنت کے بعد جب اس نے نشانہ لگانے کے لیے تیر کمان پکڑا تو اب اس کی نظر صرف اور صرف چڑیا کی آنکھ پر تھی، اپنے ہدف پر تھی۔ باقی سب چیز اس کی نظر سے اوجھل تھی۔ اب کی بار جب کہ اس نے تیر چلایا تو وہ سیدھا جا کر چڑیا کی آنکھ پر لگا۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ جس طرح اس تیر انداز نے اپنے ذہن پر قابو پا کر اپنے کام کو بہتر بنایا، اس طرح تم بھی اپنے ذہن کو قابو میں رکھ سکتے ہو، مگر اس کے لیے تمہیں مسلسل پریکٹس، صبر اور محنت کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کی تم پریکٹس کرنی ہے وہ ہے اپنے حال میں رہنے کی، موجودہ وقت میں رہنے کی پریکٹس کرو۔ بار بار اپنے دماغ کو ماضی یا مستقبل میں نہ جانے دو۔ 25 منٹ کے لیے فوکس کے ساتھ کام کرو، پھر 5 منٹ کے بریک لو، اس سے تمہارا ذہن فریش رہے گا۔ اپنی نیند کو پورا رکھو اور روزانہ ورزش کرو، اس سے تمہارا ذہن ایکٹیو اور فریش رہے گا۔ اور پانی زیادہ پیو، جینٹل ورزش کرو اور برین بوسٹنگ فوڈز کھاؤ، اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو۔